شعبان کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں رحمتیں لٹاتا ہوا گزر رہا ہے. یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے, اتنی عظمت والا مہینہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزرے تھے. آپ نے دیکھا کہ روشن پتھر ہے, پتھر. بڑی توجہ سے میرے بیان کو سماعت کیجئے, بالکل توجہ یہاں رکھیے. پتھر, ایک بہت بڑا پتھر, اس پہ نظر پڑی, وہ پتھر چمک رہا تھا. آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, مولا بڑا عجیب و غریب پتھر ہے. رب نے فرمایا, میرے نبی اس سے بھی عجیب بات بتاؤ. اللہ کے حکم سے پتھر پھٹ گیا, پتھر پھٹ گیا. اندر اللہ کے ولی عبادت کر رہے تھے. سبحان اللہ, توجہ, اللہ کے ولی عبادت اور انگور ساتھ تھے جو وہ کھا رہے تھے. عبادت کے بعد, نماز کے بعد وہ انگور تناول فرمانے لگے. ایک بات تو بتائیے, پتھر سخت ہوتا ہے یا قبر سخت ہوتی ہے؟ منہ سے بولیے, پتھر سخت ہوتا ہے یا قبر؟ پتھر سخت ہوتا ہے. تو جب ایک پتھر کے اندر اللہ کا ولی زندہ ہے تو اللہ کا ولی اپنے مزار میں کیسے زندہ نہیں ہو سکتا؟ اور عبادت کر رہا ہے, انگور کھا رہا ہے. آپ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, کب سے ہو اس پتھر میں, کب سے ہو؟ جواب دیا, 600 سال سے. سبحان اللہ, سنیے گا جملہ, 600 سال سے میں رب کی عبادت کر رہا ہوں. 600 سال سے میں رب کو راضی کرنے چلا. 600 سال سے میں سجدے میں, 600 سال سے رب کی معرفت کا طلبگار. جب بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں. آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ کے نبی, مولا اس روئے زمین پر اس جیسا عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. جتنی عبادت اس نے کی, تیرے بندوں میں کوئی اتنی عبادت کرنے والا اس روئے زمین پر نہیں ہوگا. میرے رب نے کیا جواب دیا؟ شاہ فرمایا, سنو, اے اپنے نبی پر ناز کرنے والوں, سرکار کے غلاموں, سرکار کا میلاد منانے والوں, سرکار پر جان و مال, دھن من تن قربان کرنے والوں, میرے رب نے ارشاد فرمایا, میرے محبوب کا امتی, میرے محبوب کا غلام شب براءت کی رات اگر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے تو میں اس کی عبادت سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا کروں گا. اتنی مبارک رات کون سی؟ شب براءت جو آنے والی ہے. یہ عبادت والی رات, عظمت والی رات, رفعت والی رات ہے. اس رات میں ہمیں رب کو راضی کرنا ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیو, حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کو غنیمت سمجھو, بڑھاپے سے پہلے. بڑھاپا آ گیا تو وہ کام نہیں کر پائیں گے جو جوانی میں ہو سکتے. فرمایا, جوانی کو غنیمت سمجھ لو. اور جو جوان توبہ کرتا ہے, جس جوان نے داڑھی رکھ لی, جس جوان نے سر پر امامہ سجایا, جو جوان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, جو جوان چوک درس دیتا ہے, جو جوان چوک درس میں کھڑا ہوتا ہے, جو جوان مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھتا ہے, جو جوان اجتماع کا پابند ہے, جو جوان قدری قافلوں کا مسافر بنتا ہے, جس جوان نے اپنی جوانی, اپنی خواہشات, اپنی نفسیات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیا. ارے دل کے کانوں سے سنو, اے جوان, تیری جوانی تجھے مبارک. اے جوان, جوانی کی حالت میں نماز پڑھنا تجھے مبارک. اے جوان, جوانی کی حالت میں اجتماع میں جانا تجھے مبارک. اے جوان, جوانی کی حالت میں چہرے پر داڑھی سجانا تجھے مبارک ہو. ایک کفن چور قبرستان گیا, اس نے قبر کھودی, اندر کا منظر دیکھا, ایک نوجوان جنتی تخت پر بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا, اس نوجوان, اس کفن چور نے کہا, تجھے یہ منصب کیسے ملا, تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اس نے جواب دیا, یہ مرتبہ, یہ کمال, یہ رفعت, یہ منزلیں مجھے اس سبب سے ملا کہ میں نے جوانی میں ہی توبہ کر لی. میں نے جوانی میں ہی توبہ کر لی. اور جو توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے, جو توبہ کی طرف آتا ہے, جو توبہ کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرتا ہے, جو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے, جو رب سے مانگتا ہے,
شب برات کی رات آنے والی ہے، پہلے آسمان پر ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی اذانوں تک یہ فرشتہ کیا اعلان کرتا ہے؟ اس رات میں بم مت پھاڑیے گا، اس رات میں پٹاخے مت پھاڑیے گا، اس رات کا تقدس کو پامال مت کیجیے گا۔ اس رات میں فرشتہ پہلے آسمان پر کیا ندا کرتا ہے؟ سنیے، ندا کرتا ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول ہو جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی بخشش ہو جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اسے روزی دی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، ہے کوئی جنت کا طلبگار اسے جنت دی جائے۔ فرشتہ یہ اعلان فجر تک کرتا ہے۔ اور جب کوئی رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، جب کوئی نوجوان رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے اس رات میں، تو اللہ کتنوں کو بخشتا ہے؟ 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، 1 ارب نہیں۔ یہ اتنی مبارک رات کتنے لوگوں کی بخشش ہوگی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے ایک بکری کو ذبح کیا جائے، اس کی کھال اتاری جائے، اس کے بالوں کو ذرا گنا جائے، تعداد کتنی ہوگی ہم نہیں جانتے، لیکن بنی کلب یہ عرب کا قبیلہ تھا، بکریاں پالتے تھے یہ، اور ان بکریوں کی تعداد خدا بہتر جانے، اللہ کے بجائے اس کا نبی بہتر جانے، لیکن اللہ کی رحمت پر قربان جاؤ، فرماتے شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اس رات میں اللہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اگر میں پوچھوں کون ہے ایسا مسلمان جس کو بخشش نہیں چاہیے؟ کون ہے ایسا مسلمان جو یہ نہیں چاہتا کہ میری توبہ قبول نہ ہو؟ کون ہے ایسا مسلمان جو مغفرت کا طلبگار نہیں؟ بلکہ ہم تو رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، کیا؟ بندے بدکاری ہوں، بے حد ذلیل و خواری ہوں، بندے بدکاری ہوں، بے حد ذلیل و خواری ہوں، مغفرت فرما الہی تو بڑا دروازے بند، زنا ہو رہا ہے، کھڑکیاں بند، دروازے بند، غلط حرکات ہو رہی ہے، کھڑکیاں بند، دروازے بند، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کھڑکیاں بند، دروازے بند، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، کھڑکیاں بند، دروازے بند، قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا جا رہا ہے، کھڑکیاں بند، دروازے بند، جہنم میں جانے والا عمل ہو رہا ہے۔ لیکن ایمان سے بتائیے، ہمیں گناہ کرتے وقت، ہمیں زنا کرتے وقت اگر محلے والے دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیے محلے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوں گے؟ جواب آئے گا نہیں۔ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ماں بھی نہیں دیکھ رہی، باپ بھی نہیں دیکھ رہا، بھائی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، رب فرماتا میں دیکھ رہا ہوں۔ ارے ساتوں زمین کے اندر بھی چلے جائے، رب وہاں بھی دیکھتا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر چلے جائے، رب وہاں بھی دیکھتا ہے۔ ارے ہمارا ایمان کس قدر متسلیت کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا پالنے والا، میرا پروردگار قادر مطلق، مجھے زندگی دینے والا، مجھے ایمان دینے والا، مجھے قرآن سے نوازنے والا، مجھے رمضان دینے والا، شب برات دینے والا، عظمتیں دینے والا، رفعتیں دینے والا، انسانیت سے نوازنے والا، اشرف الخلقات بنانے والا اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرنے والا، اتنے احسان جس احسان کا بھی شکر ادا کرنے چلے ادا نہ ہو سکے۔ ایمان بتائیے میرے اور آپ کے گناہ پر کون پردہ رکھ رہا؟ کون پردہ رکھ رہا؟ پردہ رکھ رب کی ذات ہمارے گناہوں پہ پردہ ہے۔ آج ہم نیک ہیں، جو نیک نظر آتا ہے ہوتا کیا ہے؟ جو نیک نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ دل کے کانوں سے سمجھ کیجیے گا۔ مکتبۃ المدینہ
المدینہ کی مطبوعہ کتاب کا نام حکایتیں اور نصیحتیں میں حضرت حمار بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میرے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جو نیک نظر آئے نیک اعمال نہ کر سکا، دوسروں کے سامنے نیک داخلیہ میں کچھ اور فرماتے کیا ہے، میرے دینی بھائی تھا، پڑوس میں رہتا تھا، کافی دن ہو گئے نظر نہیں آیا، میں اس کے طرف چلا، گھر پہ گیا، بچی باہر آئی، میں نے کہا ابو کہاں ہے؟ کہنے لگا ابو بیمار ہے، بچی اندر گئی، ابو سے کہنے لگے آپ کے دوست آئے ملنے کے لیے، آپ نے فرمایا اندر دل کے کانوں سے سارے سنیے، یہ منصور علیہ رحمہ اندر چلے گئے، دیکھا اسی شخص کی چارپائی بیچ صحن میں رکھی ہوئی، ہونٹ موٹے ہو گئے تھے، چہرہ کالا، آنکھیں نیلی اور جسم پھول گیا، آپ حیرت میں پڑ گئے، امام منصور علیہ رحمہ حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا؟ تم تو تہجد گزار بھی تھے، توجہ سے سنیے گا، تم تو تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، تم تو قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، تم تو نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، تم تو نیک اعمال بھی کیا کرتے تھے، یہ کیا؟ اس نے جواب پتہ کیا دیا؟ کہ میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، لوگوں کو، منہ سے بولو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، اور اکیلے میں کیا کرتا تھا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے اکیلے میں؟ کیا کہتا؟ اکیلے میں جب میں جاتا دروازہ بند کرتا، کپڑے اتار دیتا۔ آج ہمارے کتنے بھائی جب رات کو سوتے کس لیے میں سوتے، حالانکہ اس گھر میں لیڈیز بھی ہے، بہنیں بھی، سب کچھ، تھوڑی سوچے، توجہ دیں آپ۔ کہنے لگا میں کپڑے بالکل اتار دیا کرتا تھا اور ننگا ہو کر شراب پیتا تھا، اور شراب پینے کے بعد میں ادھم بازیاں کرتا، میرا یہ کام رب کو ناپسند، میرے رب نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے بیماری میں ڈال دیا۔ سنیے ابھی کان کھول کے، کہنے لگا جب مجھ پر رب کی طرف سے بیماری آئی تو میں نے اپنی بچی سے کہا بیٹا قرآن لے کر آؤ، میری بچی قرآن لے کر آئی، میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، پڑھتے 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 سورہ بقرہ ختم کر دی، جب سورہ بقرہ ختم کی کہنے لگا میں نے وہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے دعا کی، مولا اس قرآن کی عظمت کا واسطہ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے، اس کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، مولا وعدہ ہے میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، مولا اس بیماری سے شفا دے دے۔ اللہ نے اس کی، وہ کہنے لگا میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے مجھے صحت دے دی، اور جب میں صحت مند ہوا تو میں پھر گناہ میں لگ گیا۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ جتنے بیٹھے ہیں اس سمے جب بیمار ہوتا ہے نا بندہ، اس وقت اس کو کیا یاد آتا ہے؟ بازار یاد آتا ہے، قبرستان یاد آتا ہے؟ یہ میں اور ہم سب اس میں شامل ہیں نا۔ اب یہ کیا کہ اللہ نے اس کو شفا دی، وہ پھر گناہ میں پڑ گیا، پھر بھول گیا، وعدہ بھول گیا، اس بیماری کو بھول گیا، گرفت کو بھول گیا، پھر شراب، پھر وہی برہنہ پن، اللہ نے پھر پکڑ لیا، پھر بیمار کر دیا اس کو۔ وہ کہتا ہے مجھ پر پھر بیماری نے اٹیک کیا، میں نے پھر اپنی بچی سے کہا بیٹا قرآن لے کر آؤ، میری بچی قرآن لے کر آئی، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ اب کی بار میں اتنا نہ پڑھ سکا جتنے پہلے پڑھا، اور پھر رب کی بارگاہ میں قرآن اٹھا کے میں نے دعا کی، مولا مجھے اس بیماری سے شفا دے دے، اب نہیں کروں گا گناہ، اب نہیں کروں گا۔ یہاں سے لے کر کونے تک مجھے اور آپ کو اللہ نے بیماریوں سے بچایا ہے یا نہیں؟ صحت کتنی بڑی نعمت ہے نا، اسی صحت میں ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اسی صحت سے فائدہ اٹھا کر ہم اجتماع میں جا سکتے ہیں، اسی صحت سے فائدہ اٹھا کر ہم قافلوں میں سفر کر کے اپنی آخرت کو چمکا سکتے ہیں، اسی صحت سے فائدہ اٹھا کر ہم اس پاؤں پہ چل کر اللہ کی رضا کے لیے، تبلیغ دین کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اسی صحت نے ہمیں دھوکے میں ڈالا کہ نہیں؟ بولو ڈالا نا دھوکے میں؟ صحت ہے یار بہت دن پڑے، جس سے اس کو اللہ نے اس کی دعا، کہنے لگا میری دعا پھر قبول ہو گئی، اللہ نے مجھے پھر شفا عطا کر دی، میں پھر ٹھیک ہو گیا۔
جب میں پھر ٹھیک ہوا چند دنوں کے بعد پھر صحت میں غفلت میں پڑ گیا، پھر شراب شروع، 2 بار ہو گیا۔ جب پھر گناہ کا سلسلہ شروع ہوا تیسری مرتبہ پھر میرے رب نے مجھ پر بیماری ڈال دی۔ اب سنیے کیا ہوتا ہے، آگے چلیے۔ جب تیسری مرتبہ میں بیماری میں پکڑا گیا تو میں نے اپنی بچی سے کہا بیٹا قرآن پاک لے کر، بچی قرآن لائی، کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا میں پورا قرآن ہی بھول چکا تھا۔ اب آ گیا پکڑ میں، 2 دفعہ مہلت ملی تھی نا، اب پکڑ میں آ گیا، اب قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے، پڑھ نہیں پا رہا، پکڑا گیا۔ گردنا رب کو منا لے، شیطان ہمیں مسجد کی طرف جانے نہیں دیتا، مخلوق کی نافرمانی ہم سے ہو نہیں پاتی، صبح سے لے کے رات تک، سوتے میں بھی اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، آج اس محفل میں بیٹھے بیٹھے کل کا پتہ نہیں کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ جی ہاں، ایسے لوگ جن کی باتیں گھر میں گزرتی ہیں لیکن جب اعلان ہوتا ہے وہ دنیا میں نہ رہا، اس کی اگلی رات قبر میں گزرتی ہے۔ آپ اور میں نہیں چاہتے کہ میری رات، ہماری رات کون رات قبر میں گزرے گی۔ ارے ہو سکتا آج رات ہی ہمارا بلاوا آ جائے، ہم اس سب کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت چھم برس رہی ہے، خدا کی قسم اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے، خدا کی قسم ہمارا رب سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ ہم گناہ کرتے بھی ہیں وہ پھر بھی رزق دے رہا ہے، گناہ کرنے کے باوجود وہ پھر بھی ہمیں صحت کی، اس نے ایمان دیا، قرآن دیا، سب کچھ ہمارا درست ہی چل رہا ہے۔ ارے اس رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اے میرے بھائی مت بھول، اپنی موت کو مت بھول، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو جو راضی کر لیتا ہے اس کی دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت پر سنیے گا دیشے پاک، آج آنکھوں سے آنسو کسی کے خاطر نہ نکلے تو اپنے رب کی محبت میں نکلے، اپنے پاک پروردگار کی محبت میں آنسوں کو نکلنے دے، کیونکہ ہمارا رب ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اس رب کے احسانات ہم پر۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہ شخصوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا، جبکہ دونوں کو جہنم کی طرف جانے کا حکم ہوگا تو ایک دوڑتا ہوا جائے گا۔ سنیے گا دل تھام کر، میرا رب اتنی محبت کرتا اپنے بندوں سے، خدا کی قسم اتنی محبت ماں بھی نہیں کرتے، اتنی محبت باپ بھی نہیں کرتا، دنیا کا کوئی شخص اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت ہمارا رب ہم سے فرماتا ہے۔ قیامت کے دن جب ان دونوں کو جانے کا حکم ہوگا جہنم کی طرف تو ایک دوڑتا ہوا جائے گا اور ایک آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوا چلے گا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا ان دونوں کو بارگاہ میری بارگاہ میں پھر حاضر کر دیا جائے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اس بھاگنے والے سے کہ تجھے جب جہنم میں جانے کا حکم ملا تو ڈرا نہیں، بھاگتا ہوا دوزخ کی طرف جا رہا ہے، تو اتنی تیزی کے ساتھ دوزخ کی طرف تو جا رہا ہے۔ اس نے روتے ہوئے عرض کیا مولا زندگی بھر میں نے کبھی تیرا حکم نہیں مانا،
जिंदगी गुजर गई, हमेशा तेरी नाफरमानी करता रहा। आज तूने मुझे हुक्म दिया दोज़ख में जाने का, मेरे ज़मीर ने कहा आज आखिरी हुक्म तो अपने रब का मान ले, तेरे रब का हुक्म है मान ले। मौला जिंदगी भर सारी जिंदगी हुक्म कबूली करता रहा, आज आखिरी हुक्म था तेरा मौला। तो मैंने ये कहा कि आज आखिरी हुक्म अपने रब का मान लिया जाए। मेरे रब ने फरमाया, रहमत की, अल्लाह की रहमत को जोश आया और फरमाया फरिश्तों मेरे इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर। और जो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा के चला उससे अल्लाह फरमाएगा तू आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर चलता रहा, पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहा। वो अर्ज करेगा मौला मैंने दुनिया में उलमा से सुना था, कुरान में पढ़ा था कि तू बड़ा रहीम है, इसमें कोई शक भी नहीं है यार, कोई है शक? वो कहेगा मौला तू मैंने सुना था पढ़ा था तू बहुत रहीम है, तू बड़ा करीम है। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर इसलिए चलता रहा, पीछे मुड़ मुड़ कर इसलिए देखता रहा कि शायद तुझे मुझ पर रहम आ जाए। अब फिर गए उस वक्त रब की रहमत का जोश आया।